الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ گریڈ 9 میرٹ آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ پاکستان سٹڈیز کا آج ہم لوگ جو تھے وہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا جی ٹو نیشن تھیری، یعنی آج ہم دو قومی نظریہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹو نیشن تھیری یعنی اور اس میں آج کا ہمارا جو ہے وہ ہے ایوولوشن یعنی ارتقاء، کہ کس طریقے سے دو قومی نظریے کا ارتقاء ہوا تھا، کس طرح سے دو قومی نظریہ بنا تھا۔ فار اے پراپر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹو نیشن تھیری، دو قومی نظریے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وی نیڈ ٹو فرسٹ ہیو اے گلانس ایٹ دا ہسٹری آف دا مسلمس ان ساؤتھ ایشیا۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی۔ Muslim rule was established in the subcontinent in the beginning of the 8th century AD and continued till the depositions of the last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar in 1858 کہ برصغیر میں جو مسلمانوں کا اقتدار تھا وہ 8th سینچری یعنی 8ویں صدی کے سٹارٹ میں قائم ہوا، اور 1858 میں یعنی جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس جو تھی، جو جنگ آزادی تھی 1857 کی، اس کے بعد 1858 میں جو لاسٹ مغل امپرر تھا، آخری جو مغل بادشاہ تھا، اس کی ڈی تھرون یعنی معزولی تک جاری رہا۔ ڈیورنگ دس پیریڈ، کہتے کہ اس پیریڈ کے دوران موسٹ آف دا مسلم رولرز ٹریٹڈ دیئر مسلمز اینڈ نان مسلم سبجیکٹس ود جسٹس، کہ جو مسلمانوں کا جو دوران حکمران تھا اس میں جتنے بھی مسلمز تھے، جو رولرز تھے، وہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، جتنے بھی ان کی عوام تھی، جتنی بھی ان کی رعایا تھی، ان سب کے ساتھ وہ انصاف سے پیش آئے۔ یعنی کہ جتنے مغل بادشاہ گزرے تھے یا اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان حکمران جنہوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی تھی، وہ سارے کے سارے انہوں نے کسی کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، انہوں نے سب کے ساتھ نہایت ہی انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ وہ پیش آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں موسٹ آف دا لیٹر رولرز آف دا مغل ڈائنیسٹی ور انکمپیٹنٹ، کہ جو مغل خاندان کے آخری حکمران تھے، تو یہ آپ کو بتایا چلے کہ مغلز کے اگر پہلے والے حکمران کے نام بارے میں دیکھتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھے، وہ اتنے تھے کہ اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے مغلز ٹائمز کا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد جو جتنے بھی آئے، وہ جتنے بھی ان کے لیڈرز رولرز تھے، وہ سارے ہی نااہل تھے، یعنی انکمپیٹنٹ تھے، نااہل تھے۔ Their incompetence was fully exploited by the East India Company, comprising of British traders, which gradually got hold of the entire Indian subcontinent۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو نااہلی تھی، اسی کا فائدہ انگریز تاجروں نے اٹھایا۔ ان کی ایک کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، انہوں نے کیا کیا، ان کی نااہلی سے، مسلمان جو حکمران تھے ان کی نااہلی سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور بہت ہی جلد وہ پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے۔ اور ان کے اوپر کیوں کیا انہوں نے حکمرانی؟ اس لیے کی کہ ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں تھا کہ جو اتنی بڑی امپائر کو سنبھال سکتا، تو پھر اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا انگریزوں نے، اور انہوں نے بہت جلد ہندوستان کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا۔ سر سید احمد خان was the first political leader who expounded سر سید احمد خان was born at دہلی۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے 1817 میں، 1817 میں سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان دا ارلی فیز آف ہز پریکٹیکل لائف، جو ان کی عملی زندگی کا ابتدائی دور تھا، سر سید بلیو ان یونائٹڈ انڈین نیشن ہوڈ، وہ
سٹارٹ میں متحدہ جو ہندوستانی قومیت تھی، یعنی وہ یونائٹڈ انڈین نیشنہڈ، متحدہ ہندوستانی قومیت پر وہ یقین رکھتے تھے. He was of the view that Hindus and Muslims were both one single nation who could defend their rights better by foreign unity among them. ان کا خیال تھا، سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہیں جو باہم اتحاد قائم کر کے اپنے حقوق کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں. بٹ ان دا لائٹ آف لیٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ایونٹس، لیکن جو بعد میں حالات اور واقعات جو آئے، سر سید not only had to modify his viewpoint but also had to give up the idea of a united Indian nationhood. کہ جو واقعات سامنے آئے ان کی روشنی میں سر سید کو نہ صرف اس سوچ پر نظر ثانی کرنی پڑی بلکہ متحدہ ہندوستانی قومیت کے تصور کو بھی ترک کرنا پڑا. کہ بہت سے ایسے ایونٹس آئے تھے جو سر سید احمد خان، جیسے ہم ابھی آگے پڑھیں گے 1867 میں جو اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی کہیں وہ بنتی تھی، مسلمانوں کو ہر جگہ پہ پیچھے کیا جا رہا تھا، ہندو خود آگے جا رہے تھے اور ہر جگہ پر مسلمانوں کا استحصال ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ انہیں اپنا جو متحدہ ہندوستانی قومیت کا جو تصور تھا اسے انہیں چھوڑنا پڑا. The change in his idea came in 1867. ان کے جو خیالات میں تبدیلی آئی 1867 میں، at a time when the Hindus of Banaras launched a movement against Urdu language. جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی. The Hindus opposed Urdu merely because this language developed during Muslim rule and its Perso-Arabic script was unacceptable to them. اور ان کا کیا وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ وہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ یہ زبان جو تھی وہ مسلم دور حکومت میں پروان چڑھی تھی اور اس کا عربی فارسی رسم الخط ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ صرف ہمارا جو دیوناگری اسکرپٹ ہے وہ والا ہی انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ بلکہ ہم جو ہے مسلمانوں کے دور میں اردو جو ہے وہ پروان چڑھی اور مسلمانوں کے دور کو وہ بالکل بھولنا چاہ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ صرف ہمارا ہی یہاں پر راج ہونا چاہیے، دفتری زبان جو ہے وہ ہندی کو کرنا چاہیے اور اردو کو یہ بالکل ختم کر دے. تو سر سید احمد خان جو تھے انہیں اس بات پہ بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب میں یونائٹڈ انڈیا کی بات نہیں کرتا بلکہ اب میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کو متحدہ ہندوستانی قومیت کا جو میں تصور تھا اس کو ترک کرنا ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہی انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ تھا وہ انہوں نے دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آتے ہیں مسلم لیگ اینڈ ٹو نیشن تھیوری. مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ. In 1885, a retired British officer, Alan Octave Hume, A.O. Hume, founded a political party, Indian National Congress. 1885 میں ایک ریٹائرڈ انگریز افسر A.O. Hume نے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس. Although this political party claimed، حالانکہ یہ جو پارٹی تھی یہ دعویٰ کرتی تھی to represent both the Hindus and the Muslim equally, but it was dominated by the Hindus and most of its policies and demands were totally against the interests of the Muslim. اگرچہ یہ جو جماعت تھی یہ ہندو اور مسلمان دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس پر ہندوؤں کا غلبہ تھا اور ان کی بیشتر پالیسیاں اور مطالبات جو تھے وہ مسلمانوں کے مفادات کی یکسر منافی تھی، یعنی اس کے خلاف. When سر سید احمد خان presented the two nation theory، جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، دو قومی نیشن یعنی ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو، دو قومی نظریہ جب انہوں نے پیش کیا، the Muslims started a separate political struggle
the purpose of which was the defend their rights and interest against the British and the Hindus. تو جیسے ہی سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، ٹو نیشن تھیوری انہوں نے پریزنٹ کی، تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہماری ایک الگ سیاسی انہوں نے جو اپنی جدوجہد شروع کی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے جو ان کے مفادات تھے، یعنی ان کے جو اپنے رائٹس تھے، ان کے جو انٹرسٹ تھے، ان کے جو حقوق کا تحفظ تھا، وہ انہوں نے کرنا تھا. کہ جب ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ پیش ہو گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اب سیاسی جدوجہد کرنی ہے کہ ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا بہت زیادہ تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ کہتے ہیں when the Congress demanded the implementation of Western democracy in India. جب کانگریس نے ہندوستان میں کہا کہ میں مغربی جمہوریت، ویسٹرن ڈیموکریسی یعنی مغربی جمہوریت کو رائج کرنے کا مطالبہ کیا ان انڈیا میں، مسلم ڈیلیگیشن، تو مسلمانوں کا ایک وفد جو تھا تقریباً 35 ممبرز پر مشتمل ایک جو ڈیلیگیشن تھا مسلمز کا، میٹ ود دا برٹش وائس رائے لارڈ منٹو. تو وہ شملہ ان 1906، تو وہ 1906 میں شملہ کے مقام پر اس وقت جو برٹش کا وائس رائے تھا لارڈ منٹو، اس سے ملا. اینڈ ڈیمانڈڈ فرام ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلمس، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسلمانوں کا جداگانہ طرز انتخاب، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلمس، کہ مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب ہے اس کا انہوں نے ڈیمانڈ کی، سو دیٹ دا مسلم کوڈ الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیو انڈر دا پرنسپلز آف سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ انشور دیئر ریپرزینٹیشن ان دا لیجسلیٹو کونسل. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ شملہ میں ملاقات کی، ان سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ بھی کیا، تاکہ مسلمان کیا کریں، اسی پرنسپل، اسی اصول کے تحت اپنے جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو اپنے نمائندے ہیں، ان کا انتخاب کر کے قانون ساز، یعنی آپ کی جو لیجسلیٹو کونسل ہے، قانون ساز جو کونسل ہے، اس میں اپنی ریپرزینٹیشن یعنی اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹوڈنٹس آئی تھنک انف ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے جو میننگز ہیں ڈیفیکلٹ ان کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، ان کے میننگز بھی کرنا ہے. اور کہیں پر بھی اسٹوڈنٹس اگر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.